آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام ہی رکھوں تو خیر ہے. رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے. اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے. رب بندوں سے پیار کرتے, اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی. مزدور روزہ رکھ کے دیکھے, وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور نے تو کہا صوم تصحو, تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا. یہ تو تندرستی والا کام ہے. کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے, صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے, صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے. ذرا دیکھوں تو صحیح, آزماؤں. آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا, کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھیں اس کے پاس, 300-400 بکری چرا رہا تھا. تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں, دیہاڑی پہ کام کرتا ہوں, مزدوری لیتا ہوں, ان کا مالک تو کوئی اور ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا مالک سے. تو آپ فرماتے جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا, پھٹے ہوئے کپڑے تھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی, سر پہ ریت تھی, کپڑے پرانے تھے, مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ, باتوں میں اتنا اثر. فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں. وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا, تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, ایک تقریر ہوتی ہے, میں لچھے دار خطاب کروں گا, میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا. آپ وہ بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے, زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے, زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری. تقریر بھی اثر کرتی ہے, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے, اس میں شک نہیں. لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر, اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے, حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے, میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا, پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں, پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ, میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. فرمایا تو جو کہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے. یہ بکریاں اب تیری ہیں. بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں, رب کریم کا خوف پیدا کریں. آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا, ایم این اے کی, ایم پی اے کی بات نہیں کرتا, لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا, ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا. غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. ہم بڑے سخت ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سنیں میرے عزیز, خوف خدا پیدا کریں, لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں, ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں, ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا راستہ دکھایا, ہمیں بتلایا ہے,
پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا۔ تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ، تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے، بیویوں کا بھی پتہ ہے۔ تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کئی مہینے اسے ملک کے شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا۔ پہلی بیوی کو بتا نہ سکا۔ یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حیث دی ہوتی ہے۔ یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے، خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے، وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، خاوند کو بھی پتا ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا، تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے۔ لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو گیا ہے،